اللہ جل وعلا اس بزم کا نور ہمیں نصیب فرمائی، حق پہ قائم رہنے اور حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بزم یقیناً بزم تربیت ہے، اس میں تربیت کی جاتی ہے، بچے اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، پھر جو اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اس حوالے سے اصلاح کی جاتی ہے تاکہ پھر آگے جا کر یہ خرابی نہ ہو اور خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ ماشاءاللہ حافظ ریحان صاحب نے بھی اچھے انداز میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو واضح کیا، اور حافظ عمر ویسی صاحب نے بھی مختصر سے ٹائم میں امام عالی مقام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو واضح فرمایا۔ اللہ جل وعلا مزید ان کی زبان کو پاکیزہ فرمائے، ان کے دل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ محبت کا نور پیدا فرمائی۔ جو حافظ ریحان صاحب نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت بیان فرمائی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ وہ یوں ہے کہ اشفق الاخوانی علیک دینک، اشفق کا پڑھنا یقیناً غلط ہی ہے، یہاں نکل جائے گی تو آگے نہیں ہوگی، تو اشفاقہ نہیں اشفاقو، اشفاقو اس میں تفضیل ہے اور یہ مضاف ہے الاخوان۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ دو اسم ہوں، دو سے پہلی لام داخل ہو اور پہلے اسم پہ الف لام داخل نہ ہو، وہ پہلا اسم علم بھی نہ ہو یعنی نام نہ ہو، نہ اس میں اشارہ ہو، تو وہ آپس میں مضاف مضاف ہے بنتے ہیں۔ تو اشفق الاخوان میں یہ دونوں علامتیں پائی گئی، ظاہری علامت، اور اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے نحویر میں پڑھا، یا مین کے ساتھ ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر مضاف ہوتا ہے، یعنی افضل القوم میں افضل مضاف ہے القوم کی طرف، یہ ایک طریقہ اس میں تفصیل کے استعمال کا ہے۔ دوسرا استعمال زید افضل من امر، یہ من کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ تیسرا استعمال اس کا زید الافضل، اور یہاں جو ہے وہ مضاف کے اعتبار سے اس میں تفصیل کا استعمال ہے، یعنی تینوں میں سے ایک طریقہ یہاں ہوا اشفق الاخوان۔ اب دیکھیں اشفق مضاف ہے، تو اب جب طلبہ غور ہی نہیں کریں گے کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے پھر بھی غلط دکھائیں گے۔ دوسرا جب وہ غور ہی نہیں کریں گے کہ اشفق الاخوانا، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا، ترجمہ کیا بنا، کس نے شفقت کی بھائیوں پر، تو آگے علیکہ کا کیا کریں گے، پھر دین کا کیا کریں گے، یہ مطلب کہ یہ اس کا مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے، وہ کلام ہی کا تعلق رہتا ہی نہیں پہلو کے ساتھ۔ اس لیے یہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ کلام کا آپس میں ربط کیا ہے، کلمے کا کلمے کے ساتھ ربط کیا ہے، اس کا تعلق کیسا ہے۔ تو جسے تعلق کا نہ پتہ چلے تو وہ کیا ہوتا ہے، نہ اس کے پلے پٹے گلے میں پٹا ہوتا ہے، نہ کسی اور میں نسبت کا ہوتا ہے پھر، کیونکہ اسے نسبت کا پتہ ہی نہیں، اس کے نسبت کی کوئی صحت ہی نہیں، تو ہم تو نسبت کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ امام عالی مقام کو بھی سلام ہے تو اس لیے کہ نواسہ رسول ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی کلام ایسا نہیں جو تعلق کے بغیر ہو، تو دو کلمے ہوتے ہیں تو ان میں تعلق ہوتا ہے، اب وہ تعلق دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسا تعلق ہے۔ اللہ کے بعد کلمے ایسے ہوتے ہیں مل کر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ان میں تعلق نہیں ہوتا، پھر وہ ایک ہی ہو جاتا ہے، لیکن جو دو ہی رہتے ہیں ان میں تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں تعلق دیکھا نہیں اور اس کو اشفق الاخوان علیہ کا پڑھ دیا، تو یہ تو
کلام ہی غلط ہو گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اوپر نہ کوئی زبر ہے نہ وہ ہے، علامتیں بھی یاد نہیں رہیں، تو پھر آپ فارسی میں ترجمہ دیکھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اس کا ترجمہ کیسے کیا، جبکہ آپ نے فارسی بھی پڑھی۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو داتا صاحب سمجھا رہے ہیں شفیق ترین، اب آپ دیکھو شفیق ترین، تو آپ نے پڑھا فارسی کے اندر تر لگاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ تو کیا بنا لیتی ہیں اس میں تفضیل، کیا بناتی ہیں؟ باقی نے روزہ رکھا ہے، کیا بناتی ہیں؟ تو اسے تفضیل بنانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ فائل کے آخر میں تر لگاتی ہیں۔ اب لفظ شفیق ہے، اس کے آگے بھی تر ہی لگا ہے، شفیق تر، زیادہ شفقت فرمانے والا، اور شفیق ترین سب سے زیادہ، یعنی اب جو مقابلہ ہے وہ ایک سے مقابلہ نہیں ہے، ایک سے، جب اس میں تفضیل آتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کا اس وصف میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ مقابلے میں اس سے آگے ہے، یا تو اس سے آگے ہے یا بعض سے آگے ہے یا سب سے آگے ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ کون سی؟ جو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں حاصل ہے کہ حضور سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب کے اعتبار سے یہ مقابلہ ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو اب نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی یہ بات کے اعتبار سے نہیں، کلی کے اعتبار سے، سب کے اعتبار سے۔ تو اس لیے تفضیل جب آتا ہے، اس میں تفضیل بتاتا ہے کہ ایک چیز اس چیز کے ساتھ دوسرے کی بنسبت زیادہ موصوف ہے اور زیادہ اس کا وصف ہے کہ وہ کرنے والا زیادہ ہے، وہ پڑھنے والا زیادہ ہے، وہ مہربانی کرنے والا زیادہ ہے، وہ عطا کرنے والا زیادہ ہے، وہ نوازنے والا دوسرے کے بنسبت زیادہ ہے، یا بات کی نسبت زیادہ، یا سب کی بنسبت زیادہ۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے داتا صاحب فرماتے ہیں شفیق ترین، کیا فرماتے ہیں؟ برادران تو، برادران یعنی جس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کلام میں واقع ہو رہا ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہی ہیں تیرے بھائیوں میں سے تیرے سب سے زیادہ مہربان۔ دیکھو ترجمے نے بتا دیا کہ یہ مضاف مضاف ہیں، شفیق ترین برادران تو، تیرے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مہربان، دین تو وسط، دین تیرا دین ہے، کیا ہے؟ اب اگر آپ کو عربی کی ترکیب نہیں آتی تو فارسی کی ترکیب بتا دے گی کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ اشفق الاخوان، یہ مضاف مضاف ہے، تو اشفق کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے؟ کس پر؟ شفیق، علیہ کا تعلق اشفق سے ہو جائے گا، اور دین کو اس کی خبر بن جائے گی، جبکہ دونوں ہی معرفہ ہیں، تو معرفہ میں سے دونوں میں سے جس کو جاؤ مبتدا بنا لو، جس کو جاؤ خبر بنا لو، دین پہلے لے آؤ یا بعد میں رکھو، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اشفق الاخوان علیک دینک، تمہارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مہربان دین تو وسط، تیرا دین ہے، کیا ہے؟ اس طرح آپ تقریر کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جراثیم نہ دور ہو جائیں، تو یہ بچ نہ جائیں ان کو جو بند کمرے میں بیٹھ کے جاہل قسم کے لوگ دین پھیلا رہی ہیں۔ جب آپ اس طرح بولیں گے، محنت کریں گے، کلام کا تعلق دیکھیں گے، تو جب آپ صحیح بولیں گے تو اگلے بچیں گے نا۔ تو جب آپ ہی محنت نہ کریں، بس سرسری نظر لگائی اور چلے گئے، تو اس لیے گرامر پڑھی ہے کہ سرسری نظر لگانی ہے، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں، درس نظام میں پڑھی، اس لیے فارسی پڑھی ہے نہیں، اس لیے اس کی طرف آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ تو از آنچ نجات مرد اندر مطابعت دین بود و ہلاکش اندر مخالفت دادا سارا مدعا فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ کیونکہ مرد کی نجات دین کی پیروی کرنے میں ہے، مرد کی فلاح اور مرد کی کامیابی دین کی اتباع میں ہے، دین کی پیروی میں ہے، ہلاکش اندر مخالفت اور مرد کی تباہی اور مرد کی بربادی وہ دین کی پیروی نہ کرنے میں ہے۔
اب دیکھو کیسا داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک نچوڑ بیان کر دیا کہ جو دین کی اتباع کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے. یہی امام پاک فرما رہے ہیں کہ دین کے بغیر نجات نہیں ہے، دین کے بغیر فلاح نہیں ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. تو تم دین کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہو، اور نام امام علی مقام کا لے رہے ہو، اور ناچا ٹاپا تم کر رہے ہو، اور پیٹھ تم رہے ہو، اور تماشے تم نے لگائے ہوئے ہیں. نماز تم نہیں پڑھتے، قرآن تم نہیں پڑھتے، اور مقدس ہستیوں پہ باتیں کرتے ہو اور بکواس کرتے ہو، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو. تمہارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور مرضی کی تو نماز پڑھ لی، مرضی کی تو ادب کر لیا، مرضی کی تو سچ بولا. تم امام علی مقام سے کتنی محبت کرتے ہو؟ امام علی مقام تو فرما رہے ہیں تمہارا سب سے ہمدرد بھائی ہو، مہربان بھائی، وہ تمہارا دین ہے. تو داتا صاحب نے کیوں آپ نے فرمایا کہ سب سے مہربان دین ہے؟ میں کیونکہ جو دین کی پیروی کرتا ہے وہ کامیابی پا جاتا ہے، جو دین کی اتباع کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو دین کی پیروی نہیں کرتا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج جس گھر میں بھی آگ لگی ہے اسی وجہ سے لگی ہے کہ اس گھر سے دین اٹھ گیا ہے، اس گھر میں دین نہیں ہے، بے دینی ہے، ذاتیات ہیں، ذاتی لڑائیاں، ذاتی جھگڑے. اللہ کے لیے کون لڑتا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے کون لڑتا ہے؟ حق کے لیے کون لڑتا ہے؟ وہ تو اپنی ذات کو آگے رکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ چیز نہیں دی، مجھے یہ چیز نہیں دی، میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے ساتھ یہ نہیں کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا، میرے فلاں کار میں نہیں آئے. کون بد مذہبوں سے تعلق توڑتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ صحابہ کرام کا دشمن ہے، یہ آل پاک کا دشمن ہے، یہ ازواج مطہرات کا دشمن ہے. کس کے سامنے حق ہے؟ اور پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں امام علی مقام رضی اللہ سے بڑی محبت ہے. ہمیں کہا طوطے کی طرح ٹیں ٹیں نہ کر، جنہیں محبت ہوتی ہے وہ کربلا میں ہوتی ہے، جنہیں محبت ہوتی ہے ان کا یہی کربلا بن جاتا ہے، اور لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. امام علی مقام جب ڈٹے تو کتنے مخالف سامنے آ گئے. وہ بھی تو کلمہ گو تھے، دنیا کا لالچ ان کے سامنے تھا، ان کے سامنے شہرت تھی. امام علی مقام کے سامنے اللہ اس کے رسول تھے، تو وہ حق پہ ڈٹے تو پھر مخالفت شروع ہوئی، اور کلمہ گو ان پہ درود بھیجنے والے بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو پتہ چلا جو حق پہ قائم رہتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، تو پھر ایک یزیدی نہیں بڑے یزیدی سامنے آ جاتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حسین سے محبت کرنے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نام کے محبت کرنے والے نہ بنو، کردار کے محبت کرنے والے بنو. تو جب محبت شروع ہوگی آپ کو نظر آ جائے گا مخالفت بھی شروع ہو جائے گی، بلکہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ نے سچ کہنا ہے، جھوٹ سے باز رکھنا ہے، تو گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ شادیوں پہ نہیں جانا کیونکہ تم کنجریاں نچاتے ہو، نہیں شانا، تم ڈول ڈمکے وہاں کرتے ہو، وہاں ڈی جے لگتے ہیں، وہاں ننگی عورتیں آتی ہیں، وہاں فلمیں بنتی ہیں، لاکھوں روپے اڑا کر رب کے مصطفیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے، اور شیطان کو راضی کیا جاتا ہے، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، اور ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں ہم. انہوں نے تو جان دے دی ہے، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، باطل سے صلح نہیں کی. تو ہم ان کے ماننے والے ہوں تو ہم کیسے ایسے گندے ماحول میں جا سکتے ہیں؟ کس طرح جا سکتے ہیں؟ تو یقیناً مخالفت ہوتی ہے کہ یہ دیکھو اسے کہتے ہیں یہ بڑا نمازی رہ گیا، بڑا پرہیزگار رہ گیا. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ اس اندازے سے یہ جب باتیں کریں گے تو پھر یہ ہے نا، یہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے پھر ہماری طرف جھک جائے گا. تو جو حسینی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تو باتیں کر رہا ہے کمینے، یزید کے گروہ میں آ کر مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، تیرے جیسے ہزار بھی آ جائیں لیکن ہمیں وہ حسینی کردار سے دور نہیں کر سکتے. انہوں نے جان دی ہے، ہم اللہ کے لیے گفتگو بھی نہیں سن سکتے. یہ انداز ہونا چاہیے. اب یہاں دادا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سنو، بس مرد خیرت مند آ بود کے با فرمان مشفقان بود و شفقت آ بر خود بدانت و جز بر مطابد آن روت و برادر آ بود کہ نصیحت نمایت و در شفقت نبندت. سنو دادا صاحب کیا فرماتی ہیں. نام کے صوفی، میں تو ان کو کہتا ہوں یہ ہیں کوفی، داتا صاحب کا نام لیتے ہیں. کمینو داتا صاحب کا نام لے دو تو داتا صاحب کو پڑھو. صوفی کسے کہتی ہیں؟ صوفی تو ہر گھڑی اللہ کی یاد میں رہتا ہے، صوفی ہر گھڑی شریعت مصطفیٰ کتابیں رہتا ہے. اور صوفی وہ ہوتا ہے جب بھی دیکھو آمنہ کی لال کی شریعت وہاں سے نظر آتی ہے. اب دادا صاحب اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں عقل مند مرد وہ ہوتا ہے. اب داتا صاحب سے پوچھو عقل مند کون ہے، یہاں جسے پوچھو
کہتے ہیں یہ عقلمند ہے. کون سا؟ فراڈیا، دھوکے باز، شیطان، لوگوں کے گھر تباہ کرنے والا، لوگوں کو کے دل جلانے والا. مشورہ اس سے لو کیونکہ بڑا جھوٹا ہے، بڑا فراڈی ہے، تمہیں راہ بتائے گا کس طرح مال آئے گا، کس طرح اگلے کا دل جلے گا. ایسے کمینے تو بڑے پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کو عقل مند کہتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ عقل مند ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جسے خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ عقل مند ہے. باقی عقل مند راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا خوف ہے. ہم جسے اللہ کا خوف ہی نہیں، وہ دانا ہے نہیں، وہ احمق ہے. لیکن احمق کو عقل مند سمجھتے ہیں. اور قرآن و حدیث پڑھیں تو پھر اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جو خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ عقل مند ہیں. اب یہاں دادا صاحب فرماتے ہیں عقل مند وہ مرد ہے کہ جو شفقت فرمانے والے کے حکم کو مانے. کس کو مانے؟ جو شفقت فرمانے والا ہے اس کی شفقت کو قبول کریں، اس کے حکم کو مانیں، دل سے مانیں، اس پہ عمل کریں. کہ اس نیت اور ارادے سے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات اچھی ہے، کیونکہ بات کہنے والا مشفق ہے، بات کہنے والا ہمدرد ہے، یہ خیر خواہ ہے، یہ ہماری خیر خواہی کر رہا ہے. تو دادا صاحب عقل مند وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ اور مشفق کی بات کو قبول کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اور فرمایا وشفقت عام بر خود بدانت، اس مشفق کی شفقت اپنے اوپر جانتا ہے کہ یہ میرا مشفق ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھ پہ ہمدردی فرماتا ہے اور یہ مجھ پہ خیر خواہی کرتا ہے. اس کو اپنا خیر خواہ سمجھے، انہیں اپنا شفیق سمجھے اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے بغیر کچھ اور نہ کرے. یعنی اس کی اتباع کے خلاف نہ کرے، اس کی پیروی کرے. وہ برادر عام پوت اور اس کو اپنا بھائی جانے. فرمایا وہی بھائی ہوتا ہے کہ نصیحت و نمایت جو نصیحت کرے. کیا فرمایا بھائی کون ہوتا ہے؟ میں بھائی وہ ہوتا ہے جو خیر خواہی کرے، جو بھلائی چاہے. وہ در شفقت نہ بندت، اور شفقت کا دروازہ بند نہ کرے. دادا فرماتے ہیں بھائی وہ ہوتا ہے جو شفقت کرے، نصیحت کرے اور نصیحت کا دروازہ بند نہ کرے اور شفقت کا دروازہ بند نہ کرے. اس لیے فرمایا امام علی مقام نے اوروں کے شفقت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں یا کمی آ سکتی ہے، لیکن دین کی شفقت کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ کبھی بند نہیں ہوگا. اور وہ اتنی شفقت فرمانے والا ہے اور اتنی خیر خواہی فرمانے والا ہے، کوئی اتنا ہے ہی نہیں کہ جو خیر خواہ ہو. اب یہ ہے دین. تو دین کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ دین کیا کہتا ہے. تو پھر ہم نے شفیق کی مان کے چلنا ہے. تو جب ہم مان کے چلیں گے تو ہم حسینی بن جائیں گے. تو امام حسین نے دین بچایا ہے، دین کی حفاظت کی ہے، دین کے لیے خون پیش کیا ہے اور اسلام کی بلندی کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو قربان کر دیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ امام عالی مقام سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن جان قربان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اور وہ تکلیفیں برداشت کرنا بڑی دور کی بات ہے. ہمیں تو بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، ہمیں تو صحیح طرح اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی. اور دکھ یہ ہے کہ الحمدللہ سے پڑھنی نہیں آتی. باتیں علماء پہ کرتے ہیں، باتیں دینداروں پہ کرتے ہیں. انہیں سورۃ فاتحہ کے جو احکام ہیں ان کے نہیں پتہ، انہیں اعوذ باللہ کے جو ہمارے متعلق مسائل ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے مسائل کتنے ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں ہمارے متعلق ہیں، الحمد کے ہمارے متعلق ہیں. نہیں. اور پوچھو میں حسینی ہوں تو کون سے حسینی ہو؟ تو حسین پاک تو دین کے ساتھ تھے اور دین آپ کے ساتھ اور قرآن آپ کے ساتھ اور آپ قرآن کے ساتھ، قرآن کی بڑی تلاوت کرنے والے. اور آپ کے پتہ ہے اہل بیت قیامت کے دن بھی قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جس سے قرآن جدا نہیں ہوا اور نہ یہ قرآن سے جدا ہوئے ہیں. کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف پریکٹیکل ہے. قرآن جو فرماتا ہے آل رسول کو تول کے دیکھو، جو قرآن فرماتا ہے آل رسول وہ کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے حضرات محترم صرف نام کے حسینی نہ بنو، کردار کے حسینی بنو. یزیدیوں کا ساتھ نہ دو،
حسینیوں کا ساتھ دو، جو حق والے ہیں ان کا ساتھ دو، اور دین کو پڑھو اور دین کے ساتھ رہو۔ اسی شعر پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی نے کسی خوب انداز میں کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔